پریشر تو اب بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اب پریشر نہیں ہوگا, اب ڈنڈا چلے گا, کیونکہ اب ایران نے جو فیصلہ کیا ہے اب وہ بہت سخت فیصلہ ہے. اس فیصلے کے مطابق اگر ایران اور یمن اس پر قائم رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عالمی معیشت ایک دفعہ آسمان کو چھوئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 50 دنوں کے لگ بھگ جو جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی تھی وہ چند دن پہلے تک ایک سیز فائر کے وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی. سیز فائر کی وجہ سے بم دھماکے, گولہ بارود, بمباری, یہ سارا کچھ تھما ہوا تھا. لیکن جنگ نے جو ایک نئی سمت لے لی تھی, اس سمت کی وجہ سے سوچا تو یہ جا رہا تھا کہ اب یہ سارے کا سارا کھیل تماشا ختم ہو جائے گا, دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, معیشت سنبھل جائے گی, ایران اپنا ٹریڈ شروع کر دے گا, امریکہ بھی اپنے گھر چلا جائے گا اور دنیا بالکل سکون کی طرح ایک نئے صبح کی تلاش میں نکل پڑے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ ایران نے جو اپنا موقف تھا وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. ایران پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افزودہ یورینیم تو کسی بھی صورت کسی ملک کے حوالے بھی نہیں کریں گے اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. اب امریکہ نے جب دیکھ لیا ہے کہ اس کو ہر لیول پر, ہر سطح پر, ہر کارنر سے شکست فاش ہو چکی ہے, تو اب اس نے اپنی فیس سیونگ کے لیے پوری دنیا میں اپنا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صبح اٹھتے ہیں, رات کو کہیں جاتے ہیں, شام کو کسی میٹنگ میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں اس نے اپنا بیانیہ اب یہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار تو کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ جوہری ہتھیار اپنے ختم کرے, اس کے بعد اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی. اب اگر ایران کے بیانیے کی بات کی جائے تو ایران کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے, پہلے دن سے واضح ہے. ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے جی ہم جو افزودہ یورینیم ہے وہ تو کسی صورت بھی تلف نہیں کریں گے, نہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کریں گے, اور نہ ہی اس کو ہم کسی دوسرے ملک کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے راضی بیٹھے ہیں. یہ تو ہے ایران کا موقف. اسی موقف کو لے کر ایران نے جتنی بھی دفعہ پاکستان میں پیس ٹاک ہوئی ہے, ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی آئے, جے ڈی وینس آئے, جتنے بھی وفود ہیں ان میں جو پیس ٹاک کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں, اس میٹنگز میں جتنی بھی باتیں ہوئیں, مذاکرات ہوئے, صرف ایک بات پر آ کے جب بھی مذاکرات فائنل ہونے لگتے تھے تو ایک ہی بات پہ آ کے اٹک جاتے تھے, اور وہ یہی تھا کہ ایران سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ افزودہ یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. ایران کا موقف یہ ہے کہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ ہمیں ایران کی مقدس مٹی کی طرح ہمیں عزیز ہے, وہ تو ہم کسی صورت نہیں دیں گے. اب امریکہ کو صرف فیس سیونگ چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیکسٹ جو الیکشن ہے نا وہ سر پہ آیا ہوا ہے. اگر ایران کی اسی جنگ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ بری طرح پٹ جائے گا, کیونکہ اس کا ایک ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کی ریاست میں, اس میں وہ بری طرح ہار چکا ہے. میئر کا الیکشن وہ ہار چکا ہے, ادھر ممدانی جیت گیا ہے, وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. تو اس لیے ریپبلکن جو پارٹی ہے اس میں ایک بڑی اس وقت پریشانی کی لہر چل رہی ہے کہ اگر جو اسی جنگ کو لے کر اگر اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف ثابت نہ کر سکا تو الیکشن میں تو بری طرح ہم پٹ جائیں گے, کیونکہ سڑکوں پر عوام نکلی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو گئی ہے, اس کے وزیر, مشیر, آرمی چیف, نیوی سیکرٹری سارے کے سارے چھوڑ کر استعفے دے کر بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے. وہ امریکہ کو گریٹر بنانے آیا تھا لیکن وہ امریکہ کو بالکل ذلیل و خوار کرنے پہ تلا ہوا ہے. صبح اس کا موقف کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے, سوتے کچھ ہوتا ہے, جاگتے کچھ ہوتا ہے. اسی طرح اس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو اس وقت بغلاہٹ کا شکار ایک صدر کے طور پر منوا لیا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے, اس نے اپنے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اب وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب جو ابنائے ہرمز کو لے کر پوری دنیا میں اس وقت ایک جنگی کیفیت طاری ہے معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ابنائے ہرمز سے پوری دنیا کا تقریباً کوئی 20 سے 30% جو ہے نا تیل وہ وہاں سے گزرتا ہے. اب جب ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کیا جسٹ اپنے دشمن ممالک کے لیے, تو اس میں سراسر جتنا بھی نقصان ہو رہا تھا وہ اسرائیل اور امریکہ کا ہو رہا تھا. اس سے بچنے کے لیے امریکہ نے کیا دیکھا, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے آ کے ناکہ بندی کر دی. اب اس ناکہ بندی سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران کو نقصان ہو رہا ہے, ایران کو جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کی جو دوست ممالک ہیں ان کو ہو رہا ہے. وہ اب ایران کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کسی طرح ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو کھول دے اور افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دے.
ایران ان دونوں باتوں پر بالکل ڈٹا ہوا ہے کہ ابنائے حرمز جو ہے وہ ہمارا ایسٹس ہے، ہم اس کو بھی اپنی دفاعی تنصیب کہتے ہیں، اس لیے ہم اس سے تو بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ افزودہ یورینیم ہماری مقدس مٹی کی طرح ہمیں عزیز ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ بھی نہیں ہم دے رہے۔ تو اب جب امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں آپ کا جینا محال کر دوں گا، میں آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دوں گا، تو ایران نے بھی اب بالکل دو ٹوک موقف میں اپنے یہ بات بالکل ظاہر کر دی ہے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس راغچی، وزارت داخلہ ان کے بقائی صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ امریکہ بہادر کو چاہیے اب وہ آئیں بائیں شائع نہ کرے، اب اس نے جو کرنا ہے وہ کرے، ہم بس سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب امریکہ جو بھی کرے گا ہم اس سے 100 گنا زیادہ اس کو جواب دیں گے۔ اب پریشر تو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، اب جو بات ہوگی وہ ڈنڈے کے زور پر ہوگی، اور ایران نے نیکسٹ جو قدم لیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک قدم یہ ہے کہ ایران نے اب یمن کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور جو یمن کی حدود میں ابنائے باب المندب ہے، جیسے ایران کے پاس باب حرمز ہے، ابنائے حرمز ہے، ان کے پاس ابنائے باب المندب ہے یمن کی حدود میں۔ اب یمن اس کو بھی بند کرنے جا رہا ہے، ادھر ایران ابنائے حرمز کو بند کرے گا، ادھر یمن ابنائے مندب کو بند کرے گا۔ ابنائے مندب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں مصروف ابنائے ہے، اس سے تو افریقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کا تقریباً 70% تجارتی سارے کا سارا ساز و سامان وہیں سے گزرتا جاتا ہے۔ تو امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک پوزیشن بن جائے گی جب ابنائے حرمز کے ساتھ ساتھ ابنائے مندب بھی بند ہو جائے گا۔ پھر تو دنیا میں آئل اور معیشت ایسے آسمان کی طرف جائے گی کہ لوگ تو بالکل ہی پس جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت پیٹرول پاکستان میں 400 کے قریب مل رہا ہے، یہ کہیں جا کر بہت کم بھی اگر پاکستانی عوام کو ملا تو یہ 900 کے قریب لیٹر پڑے گا پاکستان کو۔ اتنا بڑا طوفان آئے گا مہنگائی کا ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یا صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ یہی بات جب امریکہ تک جائے گی تو امریکی عوام تو پہلے تپی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، وہ تو کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو ابنائے مندب کو لے کر جو یمن کا وزیر اعظم ہے ڈاکٹر شاہ محسن زندانی، اس نے بالکل اپنا واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم اب ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ کبھی عرب ریاستوں کے آس پاس بھی گھومے گا نہیں، کیونکہ اب دبئی نے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ تو اسرائیل کا ساتھی بن چکا ہے۔ لیکن یمن نے جو اس وقت اپنا سٹیپ لیا ہے ایران کے ساتھ مل کر ابنائے مندب کو بند کرنے کے لیے، اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایران اور یمن مل کر امریکہ اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی، اور اس کے بعد یہ کبھی بھی ایران اور یمن کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل ہمارا نیو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو میں کوئی پارٹ ایسا ہو جو آپ کو پسند نہ آئے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔